السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیوٹی ود ماہا۔ دوستو آج میں ایک بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ کچھ دوستوں کی ریکویسٹ پہ آج کا یہ ویڈیو بن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قبض۔ ہاں، آئی ہوپ کہ ہر کوئی اس لفظ سے واقف ہے، سب کو پتہ ہے کہ قبض کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قبض کیا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو قبض کیا ہے؟ قبض وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو پخانا ڈیلی نہیں آتا یا ڈیلی آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا آتا ہے، یا دوسرے یا تیسرے دن آپ کو رفع حاجت ہوتی ہے، تو اس کو قبض کہتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو ٹھیک کرنا نہایت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری طبیعت بہت بوجھل رہتی ہے، جسم تھکا ہوا رہتا ہے، چہرے کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، جو نیا خون ہے، بلڈ سرکولیشن وہ اچھی نہیں ہوتی، نیا خون نہیں بنتا، زبان میلی ہو جاتی ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب بھوک کم لگے گی، ہم لوگ کھانا نہیں اچھے سے کھائیں گے تو اس سے ہماری جو ہے اسکن پہ بھی افیکٹ ہوگا اور ہمارے اندر کے جو تمام نظام ہیں وہ بھی متاثر ہوگا۔ پانتوں میں پہلے سے جگہ موجود نہ ہو تو اس میں نئی غذا کہاں سے داخل ہوگی؟ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ قبض کی وجہ سے بہت زیادہ دوسرے مسائل جنم لیتے ہیں۔ آپ کو قبض اگر ہے تو آپ کو اس کو لازمی ٹھیک کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنی خوراک میں آپ اپنی غذائی علاج کریں کہ خوراک کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے خوراک کو چینج کر کے آپ کا علاج ہو جائے، آپ کو کسی میڈیسن کی یا کسی ٹوٹکے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کے لیے چند جو اہم کام ہے وہ کیا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہ کھانا وقت پہ کھانا ہے، بالکل جو آپ کے کھانے کی روٹین ہے اسے آپ نے وقت پہ کھانا ہے، اور رفع حاجت کے لیے آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ کچھ کھانے کے بعد آپ رفع حاجت کے لیے جائیں، اور جب آپ جائیں تو ڈیلی اسی ٹائم پہ جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن چلے گئے دوسرے دن نہیں گئے، کسی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ٹائم نکل گیا ہے۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو آپ رفع حاجت کے لیے لازمی جائیں، اپنی روٹین بنا لیں۔ دوسری بات، ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو آپ کو موڈ کی بجائے پیروں پر بیٹھنا زیادہ اہم ہے آپ کے لیے۔ آپ پیروں پر بیٹھ کے رفع حاجت کیجئے، اور اس کے لیے آپ اپنے بائیں ٹانگ کو پیٹ کے ساتھ لگائیے، پیٹ کو تھوڑا سا بائیں ٹانگ کے ساتھ، لیفٹ لیگ کے ساتھ آپ اپنے پیٹ کو تھوڑا سا دبائیں۔ اس سے بڑی آنت کو جو وہ دباؤ پڑے گا اور آپ کو اس میں آسانی ہوگی۔ دوسری ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو رات کا کھانا لازمی کھانا ہے۔ رات کا کھانا کھا کر آپ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد سوئیں۔ رات کے کھانے اور سونے کے درمیان کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہے، اور جب آپ رات کا کھانا کھائیں اس کے تھوڑی دیر بعد آپ تقریباً آپ کو 500 قدم لازمی چلنا ہے۔ 500 قدم لازمی چلنا ہے، یہ نہیں کہ کھانا کھایا اور فوراً سو گئے۔ کھانے سے پہلے تربوز یا خربوزہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، کوشش کریں کہ آپ وہ کھا لیں، اور ریشے دار غذائیں کھائیں جیسا کہ سبزیاں اور پھل۔ آپ کو اگر قبض کا مسئلہ ہے تو آپ خشک انجیر کے 2 یا 3 دانے ہر کھانے کے بعد کھائیں۔ خشک انجیر لے لیں، آپ اس کے 2 یا 3 دانے لے لیں، اور جب آپ کھانا کھائیں اس کے بعد آپ یہ انجیر کھا لیں، تو اس سے بھی امید ہے کہ جو قبض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اگر ان تمام کوششوں کے بعد بھی آپ کی قبض ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو انجیر کے 7 دانے لینے ہیں، 7 عدد آپ کو انجیر لینی ہے، اور اس کو آپ نے 2 کپ پانی چولہے پہ رکھ دینا ہے، اس میں 7 دانے انجیر کے ڈال دینے ہیں۔ جب 2 کپ پانی میں سے خشک ہو کر 1 کپ رہ جائے گا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے، چولہے سے نیچے اتار لینا ہے، تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب نیم گرم ہو جائے کہ پینے کے قابل ہو جائے، بہت زیادہ سخت گرم نہ ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، نارمل ہو، ایسا کہ جو آپ آسانی سے پی سکتے ہیں، آپ اس کو پی کر رات کو سو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کی قبض اسی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 2 میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ 5 انجیر اور 10 بادام، 5 عدد انجیر کے دانے اور 10 بادام ملا کر آپ صبح و شام چبا کر کھائیں۔ ان دونوں کو مکس کریں اور صبح و شام چبا کر کھائیں۔ 3-4 دنوں کے مسلسل استعمال سے آپ کی قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔
سر ان تمام کوششوں کے باوجود آپ کی قبض ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کو اس کو تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جب بانتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے تو اس سے اپینڈکس کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں۔